میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز کے تعلق سے میں نے بات چھیڑا تھا آپ کے سامنے۔ بس اتنی سی کوشش ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ نماز ہماری ضرورت ہے۔ اتنا صرف سمجھانا ہے کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم کچھ دینے کے لیے آئیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم کچھ اللہ کو دینے آتے ہیں، یا کوئی چیز ہم قربان کرنے آتے ہیں اللہ کو۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم خود کچھ لینے آتے ہیں۔ نماز اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز ہماری ضرورت ہے، ہماری زندگی کی، دنیاوی زندگی کی، شب و روز میں، اور مرنے کے بعد قبر میں، اور پھر حشر کے میدان میں اٹھائے جانے وقت یہی نماز ہمارے کام آنے والی ہے۔ اسی لیے کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو بنائیں کہ نماز اگر ہمیں نہ ملی ہوتی، نماز اگر ہمارے پاس نہ ہوتی، نماز اگر ہم نہ پڑھ رہے ہوتے، ہم بے نمازی، تو ہم بھی ایسے ہی آج قومیں گوبر اور پیشاب تک پی رہی ہیں، گوبر کھا رہی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی بے نمازی ہیں اور انہی لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں، بلکہ شرک کے اڈوں تک پہنچا دیے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن دنیاوی فائدے کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اخروی فائدے کے سامنے۔ اس لیے عام طور سے اخروی فائدے ہی کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہم اسی کو مد نظر رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جبکہ وہاں خانہ کعبہ نہیں تھا، صرف خانہ کعبہ کا نشان تھا ٹیلے کی شکل میں، ایک اونچی سی جگہ تھی، اور یہ تھا کہ یہی خانہ کعبہ بنایا جائے گا۔ وہاں ایک پیڑ کے پاس مائی ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے جب جانے لگتے ہیں، وہ منظر آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اور ایسی جگہ ہے جہاں دور دور تک انسانی آبادی نہیں، اور جہاں پانی کی کوئی سبیل نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، سوائے تھوڑے سے کھجور جو ساتھ میں لے کے آئے تھے اور تھوڑا سا پانی، وہ ان کے پاس رکھ کر کے اور پلٹ کے جانے لگتے ہیں، پلٹ کے چل دیتے ہیں۔ اسماعیل پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جائیں؟ کوئی جواب نہیں دیتے، صرف اتنا کہتے ہیں، جب یہ پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے، تو صرف اتنا کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ وہ منظر یاد کریے کہ وہ عورت ذات پھر وہ پلٹ کر کے اپنے بچے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آپ جائیں، اگر اللہ نے حکم دیا ہے ایسا کرنے کا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں چھوڑ کر کے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں خانہ کعبہ کے پاس؟ جب تھوڑی دور جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف پلٹ کر کے منہ کر کے اور اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ دعا کے الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریۃ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ دعا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے اس گھر کے پاس، اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے گھر کے پاس لا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اتنی بڑی قربانی دینے کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تاکہ میری اولاد، اے اللہ میں اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہ یہاں تیری عبادت کی جائے، تیری نماز قائم کی جائے، اور یہ میری اولاد نمازی بنے، نماز قائم کرے۔ ان کا مقصد چھوڑنے کا یہ ہے، مقصد بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد دعا کیا، اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، پھیر دے، اور انہیں پھلوں کا رزق دینا تاکہ تیرے شکر گزار بنے۔
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. انہیں پھلوں کا رزق دینا تاکہ یہ شکر گزار بنے. یہ آیت پیش کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دیا اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں. یہ پہلے یہ نہیں کہا اللہ یہاں کیا کھائیں گے، کیسے رہیں گے، اللہ تیرے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ نہیں کہا. اللہ یہ اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ تاکہ تیری نماز قائم کی جائے، میری اولاد نمازی بنے. یعنی زندگی کا مقصد ہے مسلمانوں نماز، زندگی کا مقصد ہے. یہ فلسفہ میرا نہیں ہے، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جن کے ملت پر، جن کے دین پر آج ہم ہیں. اس کے بعد جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ان کے طرف کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے. جرہم قبیلے کے کچھ لوگ ادھر سے گزرے بعد میں کچھ دنوں کے بعد، واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بہرحال وہ جرہم قبیلہ آ کر کے وہاں بسا اور انہی کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو شادی ہوئی اور وہاں قبیلہ بس گیا. لوگ آتے گئے بستے گئے چونکہ وہاں پانی نکل گیا تھا. اور اس کے بعد وہ ایک شہر آباد ہوا جس کو آج ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں. اور پھلوں کے رزق کی دعا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. آج اس سرزمین پر جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی وہاں پھلوں کی فراوانی ایسی ہے کہ وہاں کے پھل سے پوری دنیا کھاتی ہے، پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. یہاں آپ کو عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہم یہ جان لیں ہم نہ تو ملت ابراہیمی پہ رہے، نہ تو ملت طاہرہ پہ رہے، نہ تو اسلام پر ہم رہے. اس لیے مقصد پہ فوکس کریں. اپنی تمام کوششیں، اپنی تمام ضروریات، اپنی تمام تگودو کے اوپر نماز کو ہمیں رکھنا ہوگا. آج میں جو عرض کرنے والا ہوں وہ یہی کہ ہم نماز پڑھنے والے کیسے بنیں. کیا کوئی آدمی ایسا ہے یہاں بیٹھا ہوا جو یہ سوچ چکا ہو کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے. ہر آدمی کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ نمازی بنے، اس کی کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. یہاں تک کہ لوگ یہ آرزو کرتے ہیں کہ وہ تہجد گزار بن جائے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جس کے دل کی یہ دلی آرزو نہ ہو، لیکن ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہنا پاتے. بہت کوشش کرتے ہیں، ہر آدمی کوشش کرتا ہے، جو بے نمازی وہ بھی کوشش کرتا رہتا ہے اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن نہیں ہو پاتا. اس کا حل ہم قرآن و سنت سے ہی ڈھونڈیں گے. نماز سے غفلت کی سب سے بڑی وجہ میں 3-4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو عام ہے اس میں سب سے پہلا کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ پاتا، جانتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ پاتا کہ اس کے بغیر ہمیں جو ہے جنت نہیں ملنے والی، اس کے بغیر ہم اللہ کے سوالات میں پھنس جائیں گے. وہ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اس کی زندگی میں نہیں ہے، وقت کی بربادی کرتا رہتا ہے، وقت کا خیال نہیں کرتا. سب سے بڑی وجہ میں اسی کو مانتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ خود ہوتا ہے. میں خود آپ کے لیے ایک مثال ہوں. میں اپنے آپ کو ایز اے ٹیسٹ اینیمل پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ ایسا خود ہوتا ہے، میں کوئی بری نہیں ہوں. کیا ہوتا ہے، آپ فیس بک پہ چلے گئے، کسی براؤزر پہ چلے گئے اور وہاں آپ نے وقت بتا دیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. ضروری چیزیں دیکھنے کے بجائے آپ بلا ضروری چیزوں میں لگے رہے. یہ سب سے بڑی غلطی آج کے دور میں لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، ان کی نمازیں چھوٹتی ہیں.
اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو میں ان سے سوال کروں گا فجر میں آپ کہاں رہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز میں حاضر نہ ہونا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے لوگ وقت پر سو نہیں پاتے، بیچارے سو نہیں پاتے وقت پر، اور اس نہ سونے کی وجہ ہمارا اسکرین ہے، موبائل ہے۔ ورنہ ہندوستان میں قانون نہیں بنا ہے کہ آدمی 12 بجے سے پہلے نہ سوئے۔ قانون ہے کوئی قانون نہیں ہے۔ گھر میں کسی کے گھر میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی 12 بجے سے پہلے سو جائے گا تو اس کو پینالٹی لگا دی جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بڑے بزرگ فورس کرتے ہیں جلدی سو جلدی اٹھو، لیکن ہمارا موبائل ہمیں سونے نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غیر ضروری چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے وقت کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح سمجھ لیں، ہم اچھی طرح جان لیں، ہم کتنے بھی کوشش کرتے رہیں، جب تک ہم اپنے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہم نماز کی پابندی نہیں کر پائیں گے۔ چاہتے ہوئے شیطان کبھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں ڈالے گا کہ بھائی فجر کی نماز نہ پڑھو، یہ بات دل میں نہیں ڈالے گا، وہ یہ بات دل میں نہیں ڈالے گا کہ ابھی اذان کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، ذرا کان میں اذان کی آواز آنے کے بعد کوئی دھیان مت دینا، اس طرح کی باتیں دل میں نہیں ڈالتا۔ باتیں ڈالتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، لیکن موبائل میں الجھا کے رکھتا ہے۔ ہم سے بڑا شاطر ہے، بہت چالاک ہے، جان لیجئے۔ ہم جتنا سوچتے ہیں اس کے آگے آگے وہ رہتا ہے۔ ہم جتنے ایڈوانس ہیں اس کے 10 گنا ایڈوانس وہ ہے۔ وہ ہمیں اسکرین میں پھنسا کے رکھتا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، نماز کا وقت آئے گا پڑھ لینا۔ ہم پھنسے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم وقت کی پابندی کریں، ٹائم مینجمنٹ، اور اس کا صحیح ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں موبائل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں ہم نہ پھنسنے پائیں۔ اکثر غیر ضروری چیزوں میں پھنسنے کی وجہ سے، غیر ضروری چیزوں کو اسکرول کرنے کی وجہ سے ہم وقت سمجھ نہیں پاتے اور رات کو دیر سے سوتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، اور جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی نا، دن بھر اس کا ٹائم خراب ہی رہے گا، وہ ٹائم کو مینج کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سائنٹیفکلی پروو ہے۔ یہ بات آج کے 15-20 سال پہلے ہی پروو ہو چکی ہے کہ بالوں کے اندر ٹائم کو مینج کرنے کا، جیسے ہم گھڑی پہنتے ہیں نا، ایسے اللہ نے ہمارے دماغ میں ایک گھڑی سیٹ کر رکھا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اتنے بجے بندے کو سونا ہے، اس حساب سے وہ اپنے ہارمونز ریلیز کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کو معلوم ہے اتنے بجے اٹھنا ہے، وہ جگاتا ہے باقاعدہ، گھڑی فٹ ہے اللہ۔ اتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے پیشاب پیخانہ کرنا ہے، ساری چیزیں اللہ نے، جیسے کمپیوٹر کے اندر گھڑی اس کے اندر فٹ ہوتی ہے، ایسے ہمارے اندر بھی فٹ ہے۔ اس کو میریڈین کلاک یا ایسے کچھ نام دیا جاتا ہے، میں ذہن میں نہیں آ رہا، میریڈین کلاک یا باڈی کلاک کے نام سے اس کو لوگ جانتے ہیں۔ اس کے اندر سیٹنگ ہے کہ اس کو دن ڈوبنے کے بعد اس کو سونا ہے اور فجر کے وقت اس کو اٹھ جانا ہے۔ اس درمیان اگر ہم سوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو فریش پائیں گے، اور اگر اس درمیان نہیں سوتے ہیں، دن بھر سوتے رہیں، ہم فریش نہیں ہو سکتے۔ آپ بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، اکثر لوگوں نے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارتاً کہہ دیا ہے کہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعقد الشیطان الی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقدۃ علیک لیل طویل فرقد علیک لیل طویل فرقد وان استيقظ فذكر الله ان حلت عقدۃ وان توضع ان حلت عقدۃ وان صلى ان حلت عقده فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان۔ رواه مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے گدی کی طرف بالوں میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے رات بہت لمبی ہے سوئے رہو، رات بہت لمبی ہے سوئے رہو، رات بہت لمبی ہے سوئے رہو۔ یعنی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو سویا ہے وہ فجر میں نہ اٹھ سکے، لیکن جب وہ شخص فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے اور اللہ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ جب وہ صبح کرتا ہے تو حشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ورنہ وہ شخص بد مزاج ہوتا ہے اور سست ہوتا ہے۔ یہ حدیث اور سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ ہمارے ٹائم مینجمنٹ کرنے والے ہارمونز ہمارے بالوں کی جڑوں میں ہوتے ہیں۔ یہ 8-10 سال پہلے میں نے یہ رپورٹ دیکھا تھا، باقاعدہ آپ کے سارے پیپرز نے اس کو چھاپا تھا کہ ہمارے بالوں میں ایک ہارمونس ہوتا ہے جو ہمارے باڈی کلاک کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، ہماری باڈی کلاک کو مینیج کرتا ہے، ٹائم کو مینیج کرتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو، اپنے موبائل کو مینیج کر لیں تو ہم فجر کے وقت اٹھ سکتے ہیں، اور فجر کے وقت اٹھنے کے بعد ہم اگر نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پورا دن ہمیں یہ نہیں کہنا پڑا موڈ خراب ہے، آج دن ہی بیکار چلا گیا میرا۔ کہتے ہیں لوگ عام طور سے آج بڑا بیکار دن ہے، صبح سے لے کر کے ابھی تک سب بیکار ہی ہو رہا ہے۔ یہ نوبت نہیں آئے گی۔ ایک ایمان والے کے لیے یہ کہنا، سوچیے آپ، ہم ایمان والے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کی نوبت نہ آئے، اس وقت یہ ہو سکتا ہے جب ہم فجر کی نماز میں آ جائیں۔ خاص طور سے جو لوگ پڑھنے والے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو کسی کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے تو سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز ان کی نہیں چھوٹنی چاہیے، ورنہ وہ لسٹ بناتے رہیں گے، ٹائم ٹیبل بناتے رہیں، اتنے بجے پڑھنا ہے، اتنے بجے پڑھنا ہے، اتنے بجے پڑھنا ہے، اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ کب وہ وقت نکل گیا پتہ ہی نہیں چلے گا ان کو، کیونکہ خود کانفیڈنس ہی نہیں رہتا ان کو خود پر کنٹرول ہی نہیں رہے گا، ان کا ہارمون ساتھ نہیں دے گا نا، ان کو ان کے ٹائم مینجمنٹ کو ڈسٹرب کرنے والا ہارمون جو ایکٹیو ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، یہ نماز ہمیں جو دیا گیا یہ یوں ہی خالی ایک پوجا پاٹھ نہیں ہے کہ ہاں اللہ کا نام لے لیا اور ثواب مل گیا، صرف پوجا پاٹھ تک سیمت نہیں ہے، ہماری زندگی کو مینیج کرنے کے لیے ہے یہ، تاکہ زندگی اس طرح سے لائن اور لینتھ پہ آ جائے کہ ہمارے تعلقات لوگ، اب سوچئے ذرا، جو مطمئن دل والا ہوگا، حشاش بشاش خوش مزاج جو ہوگا، وہ دوسروں کو چڑھتا ہوا پھرے گا، دوسروں کو گالی گلوچ کرے گا، ارے دوسروں کی باتیں بڑی آسانی سے برداشت کر لے گا، بلکہ دوسروں کو اپنی خوش مزاجی بانٹتا پھرے گا۔ اور جو بد مزاج ہوگا وہ کتنی میٹھی باتیں بول پائے گا، وہ بد مزاج شخص کتنی میٹھی باتیں بولے گا۔ یہ ہماری زندگی کے فوائد ہیں میرے بھائیوں، نماز کے فوائد ہیں جو ہماری زندگی میں اثر انداز کرتی ہیں نمازیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ میرے بھائیوں، آپ ٹھیک ہے موبائل بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اس میں کام کی چیزیں دیکھو، کام کی چیزیں بس، اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی زیادہ دیکھنے کی۔ یہ عہد کر لیں، آپ یہ عہد کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں پچھتانا پڑے، ارے یہ 2 ٹکے کی چیز خرافات میں لگ کر کے میں نے اپنا وقت ضائع کیا، خرافات کی وجہ سے میری نمازیں چھوٹی، میری نماز، کاش میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا۔ یہ افسوس نہ کرنا پڑے میرے بھائیوں، صرف افسوس کریں گے اس وقت۔ دوسری سب سے بڑی وجہ لوگ نماز کے اطراف کی اور نماز کے اندر کی جو سنتیں ہیں، سنت کے مطابق نماز نہ پڑھنا، سنت کے مطابق نماز نہ پڑھنا، یہ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایک تو ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات ہو گئی، مسجد تک آنے ہی نہیں دیتا وہ موبائل، اور اگر ہم آ بھی جاتے ہیں مسجد تک
تو یوں ہی چلے آئے, کوئی دل کی کوئی کیفیت بدلی نہیں, کچھ دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کسی کے بلانے پہ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, چلے آئے ایسے, اور جتنا جی میں آیا پڑھ لیا, اس کے بعد چلے گئے. جیسے ابھی خطبے کے بعد نماز ختم ہوئی, لوگ بھاگ گئے اور اپنا جا کے کھیل کود میں مشغول ہو گئے. نماز کے بعد کی سنت ہے, اس سے پہلے کی سنتیں ہیں, نماز کے کچھ شرائط ہیں, ان کا ہم اہتمام نہیں کرتے. خوب اچھی طرح سے جان لیں, جب ان ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں نا, تو نماز کی اہمیت خود بخود ہمارے دل سے نکل جاتی ہے. نماز میں دوبارہ آنے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے, چاہت ہی ختم ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ ہم ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے, اتنے ہی زیادہ نماز کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں, نماز کا انتظار کریں گے. نماز کی اہمیت, نماز کی محبت ہمارے دل کے اندر آئے گی. جتنی زیادہ لاپرواہی کریں گے, اتنی اللہ ڈھیل دیتا چلا جائے گا کہ جائے یہ شیطان کے چنگل میں جائے, ہم سے کیا لینا دینا. اور یہ صحابہ کرام, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے, وہ کہا کرتے تھے میرے نبی کی کوئی چھوٹی سی بھی سنت میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اگر مجھے یقین ہے کہ اگر میں چھوڑنے لگوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, گمراہ. وہی حال آج ہمارا ہے, ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے, چاہے نماز کے اندر کی ہو یا نماز کے باہر کی ہو. اور اس کا اثر یہ ہے کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو کر کے وہ اچھے انداز سے ہمیں نماز سے روک دیتا ہے. 1 بج گیا, پھر بھی ایک حدیث اور جو صحیح بخاری کی ہے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. پہلے حدیث سنیں. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ انہ قال انہ رأى رجل صلاة انه رأى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما صلاته قال له حذيفة ما صليت واحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے, کتاب الصلاۃ کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا اور اس نے جلدی نماز پڑھنا شروع کر دیا. جب وہ نماز پڑھ چکا تو اس کو بلایا اپنے پاس, کہا تو کیا کر رہا تھا؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. کہا تو نے نماز نہیں پڑھی. ما صلیتا, حدیث کے الفاظ ہے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور پھر آگے فرمایا اگر تو ایسی نماز پڑھتا ہوا مر جاتا تو سنت رسول پر تو تیری موت نہیں ہوتی. سوچیے آپ, وہ شخص کم از کم نماز تو پڑھ رہا تھا, لیکن نماز میں کاہلی سستی کر رہا تھا, جلد بازی کر رہا تھا وہ. جبکہ سنت کیا ہے؟ اطمینان سے کھڑے ہو, اطمینان سے رکوع کرو, اطمینان سے سجدہ کرو, اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہو, اطمینان ہونا چاہیے. وہ جلد بازی کر رہا تھا. اتنے پہ ایک صحابی رسول اور کبائر صحابہ میں جس کا نام آتا ہے, علماء صحابہ میں جس کا نام آتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں, وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ سن, اگر اس طرح کی نماز پڑھتا ہوا تو مر جاتا تو سنت رسول یعنی سنی ہو کر کے تو نہیں مرتا, سنت رسول پر تیری موت نہیں ہوتی. کتنی بڑی بات, جس کی موت سنت رسول پہ نہ ہو اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات ہو گئی. اور جس کے زندگی سے سرے سے نمازی غائب, وہ مسجد میں کبھی آئے کبھی کبھار آئے, یعنی ادنا جلد بازی کر کے نماز پڑھنا یہ بہت معمولی چیز ہے, معمولی چیز ہے. ادنا سی چیز اگر آدمی چھوڑ دے, اس کے ذریعے سے بھی شیطان کا حملہ اس کا بہت مضبوط ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز, یہ تو سمجھ لیجئے کہ جلد بازی نماز, ہو سکتا ہے وہ شخص جلدی میں رہا ہو, ظاہری طور سے اس نے جلد بازی کیا تھا, لیکن جلد بازی بھی صحابہ کرام کی نگاہ میں جلد بازی کی نماز سنت کے خلاف
ہونے پہ یہاں تک فتویٰ دے دے تو تیری موت اگر ایسی نماز پڑھتے ہو جاتی. بعض روایتوں میں آتا ہے پوچھا کہ تو اس طرح کی نماز تو کب سے پڑھ رہا؟ تو کہہ رہا اتنے سال سے میں ایسی ہی نماز پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی, ایک بھی نماز تیری نہیں ہوئی. کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیوں کہ ہم چاہے جتنی سنت چاہے صف بندی کرنے کی ہو, یا سنت نہ پڑھ کر کے بھاگنا ہو, یا دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا ہو, دعائیں نہ سیکھنا ہو, قرآن نہ سیکھنا ہو, ان ساری چیزوں کا اہتمام جب تک نہیں کر لیتے تب تک ہم یہ نہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم نمازی بن جائیں, نمازی بن جائیں, نمازی بن جائیں. ہمیں کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں. یہ پروسیجر ہیں, یہ سب پروسیجر ہیں نمازی بننے کے. اگر یہ سب پہ نہیں کرتے تو ہمارے چاہنے سے ہم نمازی نہیں بن پائیں گے. آ تو جائیں گے مسجد تک, لیکن بس وہی جب تک اپنے دل کو سمجھا کے رکھا تب تک, اس کے بعد شیطان کب اچک لے گا پتہ نہیں چلے گا.